عزت و خارج کی فکر کرو، اپنے گاؤں والوں کی فکر کرو، اپنے علاقے والوں کی فکر کرو، امت کی فکر کرو، لیکن سب سے پہلے ضروری اس بات کی ہے کہ آپ پہلے اپنی فکر کریے، اپنی اصلاح کریے، اپنی چنتا کریے. وعلى آله وأصحابه الطاهرين ما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. رواه البخاري أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وہ سنگ گرا جو حائل ہے رستے سے ہٹا کر دم لیں گے. وہ سنگ گرا جو حائل ہے رستے سے ہٹا کر دم لیں گے. ہم راہ وفا کے رہرو ہیں منزل ہی پہ جا کر دم لیں گے. اور یہ بات آیا ہے دنیا پر ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں. یہ بات آیا ہے دنیا پر ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں. یا بزم جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے. اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام، صدر جلسہ، کلمہ شریک بھائیوں، عزت دار ماں بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان والے گھر میں پیدا فرمایا اور ہم پر بڑا فضل فرمایا، شکر احسان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وجہ کائنات، تخلیق کائنات، سیاح لامکہ، مطلوب کائنات، مقصود کائنات، ہادی سبل، ساقی کوثر، شافع محشر، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین جناب حضرت محمد مصطفیٰ پورا مجمع کہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. بزرگوں، میں سمجھ نہیں پا رہا کہ آپ جلسے میں آئے ہیں یا شاید کوئی اور جگہ پہ آئے ہیں، اس لیے کہ آپ کا ذہن و دماغ حاضر نہیں لگ رہا. ایک گزارش میں اس سے قبل کی اپنی بات آگے بڑھاؤں. یہ جو ہمارے نوجوان ساتھی بارڈر بنا کے کھڑے ہیں، جیسا کہ مجھ سے قبل ہندوستان کے مائناز شاعر جناب قاری مزمل حیات صاحب نے آواز بھی دی اور کچھ لوگوں نے ان کی آواز پہ آواز ملائی بھی، لیکن کچھ نوجوان ساتھی ہمارے انہوں نے قسم کھا رکھی ہے کہ ہمیں تو ہندوستان کا حصہ بننا ہی نہیں ہے، ہمیں تو بارڈر کا حصہ بن کے رہنا ہے. یاد رکھیے حالات اچھے نہیں ہیں. اگر بارڈر پہ رہیں گے تو ممکن ہو کہ اس پار سے اس پار کر دیا جائے. اس لیے بہتری اسی میں ہے کہ آپ بارڈر پہ نہ ہو بلکہ جلسہ گاہ کا حصہ بن جائیں. اگر بات بری لگے تو معاف کیجئے گا. یہ جلسہ تھوڑے سے مدت پر وجود میں آیا ہے اور ظاہر سی بات جب کوئی چیز بہت مختصر سے وقت میں وجود میں آئے تو اس میں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ بہت زیادہ جدوجہد اور بہت زیادہ قد و کاوش اور بہت زیادہ محنت کری گئی. اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں مولانا ہارون صاحب مظاہری اور نوجوانان نیا ڈی کے تمام نوجوانوں کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ تمام کی محنت شامل حال کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزلٹ کی شکل میں یہ رات عنایت فرمائی. بزرگوں، مسئلہ حل اسی بات پر نہیں ہے کہ ہم نے اور آپ نے جلسے سجا لیے، لائٹیں لگا لی، پنڈال کا انتظام کر لیا، لاؤڈ اسپیکر منگوا لیے، علماء کرام کو بھی باہر سے بلا لیے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں انقلاب آئے، مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں تبدیلی آئے. بزرگوں، مولانا منور صاحب قاسمی قلمکار شاعر ہیں. وہ بہت اچھی طرح واقف ہے کہ میں
خاص کر میں اپنی بات بتا رہا ہوں، میں نے آج تک کوئی ڈھکی چھپی باتیں نہیں کری ہے، بلکہ جب بھی کوئی بات کہی ہے بالکل اوپنلی کہی ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ کوئی بات ایسی جو بالکل صاف ستھری اگر نظر آنے والی بات ہو، اس کو میں نے گول مول کر کے پیش کرنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ اور میرے ذہن و دماغ میں یہ بات ہر وقت عیاں ہوتی ہے، ہر وقت میرے ذہن و دماغ میں یہ بات چلتی ہے۔ خاص کر مفکر اسلام حضرت مولانا علی میاں رحمت اللہ علیہ جب اپنے حلقے میں ہوا کرتے تھے، چاہے آپ کا حلقہ آپ کے مریدین کا حلقہ ہو یا آپ کا حلقہ علوم نبویہ کے تشنہ لبوں کا حلقہ ہو، آپ ہمیشہ یہ بات کہا کرتے تھے کہ جب بندہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جانے کے بعد وہ اپنی فرمائش کی تجویز نہیں رکھتا کہ مجھے یہ دوا پسند ہے، مجھے یہ چیز پسند ہے، بلکہ ڈاکٹر جس حساب سے اسے دوائی دیتا ہے پیشنٹ اس کی دوائی کو اسی طرح سے منظور کرتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی الحسنی ندوی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات کہی تھی، علماء کرام جس طرح سے ڈاکٹر ایم بی بی ایس ڈاکٹر وہ آپ کے جسمانی ڈاکٹر ہوتے ہیں، یہ جو حضرات علماء کرام صدر جلسہ اور یہ اکابرین اور یہ حفاظ کرام اور یہ ائمہ اعظام ہیں، یہ دراصل آپ کے روحانی ڈاکٹر ہیں، اور یہ آپ کے سماج کی، آپ کے سوسائٹی کی، آپ کی بستی کی اور آپ کے علاقے کی اصلاح کے غرض سے آتے ہیں۔ آپ کے دل و دماغ میں اور ہماری سوسائٹی جس طرف جا رہی ہے اس کے علاج و معالجے کے لیے حضرات علماء کرام تشریف لاتے ہیں۔ اس لیے انہیں بھی اس بات کو پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ آپ کو کون سی بیماری لاحق ہے اور آپ سے پوچھ کر آپ کو دوائی دی جائے گی، قطعی یہ منظور نہیں ہے، بلکہ جیسی بیماری ہوگی دوائیاں بھی ویسی دی جائیں گی۔ اس لیے میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں، میری گفتگو کے دوران ممکن ہو کہ بہت ساری بات آپ کے دل میں چھپ جائے، بہت ساری بات آپ کو تکلیف نہیں ہو، لیکن یاد رکھیے گا میں بھی اللہ سے دعا کرتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ اللہ مجھے حق بولنے اور قرآن و حدیث سے متعلق بولنے کی توفیق عطا کرے، اور آپ سب کو سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ میرے بھائیوں مجھے وعدہ کر کے بتاؤ، جو باتیں حضرات علماء کرام کی طرف سے آئیں گی آپ اس پر عمل کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ انشاءاللہ پورے مجمع نے ہاتھ اٹھایا ہے، اللہ سب کے ہاتھ اٹھانے کو قبول کرے۔ یاد رکھیے نوجوانوں، حالات کے تیور کس طرح کے ہیں، مسلمانان ہند کس طرح سے پریشان ہیں، ہر کوئی دیکھ رہا ہے، اور میں نے خاص کر جس بات کو تجربے کے طور پہ پیش کی ہے وہ سب سے بڑی پریشانی کی وجہ مسلمانوں میں یہ ہے کہ مسلمانوں میں یونٹی نہیں ہے، مسلمانوں میں اختلاف بہت زیادہ ہے، مسلمانوں میں بھائی چارگی نہیں ہے، مسلمانوں میں امن و آشتی نہیں ہے، مسلمانوں میں محبت نہیں ہے۔ یاد رکھیے کسی کی اصلاح کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اور آپ پہلے اپنی اصلاح کریں۔ آج ہم میں سے ہر کوئی ایک دوسروں کی صرف اصلاح کرنا چاہتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی اصلاح ہو جائے، آپ چاہتے ہیں کہ میری اصلاح ہو جائے، باپ چاہتا ہے کہ بیٹے کی اصلاح ہو جائے، اور بیٹا چاہتا ہے کہ ابا کی اصلاح ہو جائے۔ یاد رکھیے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سب سے پہلے اپنے نفس کی اصلاح کو ترجیح دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب کر کے فرمایا کہ ایمان والو سنو، سب سے پہلے اپنی چنتا کرو، سب سے پہلے اپنی فکر کرو، اور جب اپنی فکر سے فارغ ہو جاؤ، جب اپنی اصلاح کر لو، جب اپنے دامن کو جھانک لو، تو پھر اپنے اہل و عیال کی فکر کرو، اپنے رشتہ داروں کی فکر کرو، اپنے عزت و وقار کی فکر کرو، اپنے گاؤں والوں کی فکر کرو، اپنے علاقے والوں کی فکر کرو، امت کی فکر کرو۔ لیکن سب سے پہلے ضروری اس بات کی ہے کہ آپ پہلے اپنی فکر کریے، اپنی اصلاح کریے، اپنی چنتا کریے، کیونکہ مرنے کے بعد کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ حتیٰ کہ قرآن کریم کی اصطلاح اور قرآن کریم کے الفاظ کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ماں بیٹے کو نہ پہچانے گا، بیٹا باپ کو نہ پہچانے گا، ماں بیٹی کو نہ پہچانے گی، بیٹی ماں کو نہ پہچانے گی، ہر کوئی ایک دوسرے سے جدا گانا ہوگا، ہر ایک کو اپنی چنتا ستا رہی ہوگی، ہر ایک کو اپنی فکر ستا رہی ہوگی۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر اپنے سماج کو ایک بہتر سماج بنانا ہے، اپنے سماج کی اصلاح کرنی ہے، تو ضروری یہ ہے ہر کوئی یہیں سے اٹھنے کے بعد انشاءاللہ اپنی اصلاح کرنے پہ لگ جائیں گے انشاءاللہ۔
ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرو نا انشاءاللہ اپنی اصلاح کرو گے نا؟ اگر اپنی اصلاح کرو گے تو نوجوانوں میں وعدہ کر کے کہتا ہوں آپ سے، خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زمین آپ کی اور ہمارے لیے بنائی ہے، ہم اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں رحمت للعالمین کی امت بنا کر بھیجے گئے۔ آپ علیہ السلام کی بعثت کس بات کی بنیاد پر ہوئی تھی؟ اخلاق کی بنیاد پر ہوئی تھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کیا مسلمانوں کے اخلاقات بہتر ہیں؟ کیا مسلمانوں کے عادات اچھے ہیں؟ کیا مسلمانوں کی معاشرتی زندگی اچھی ہے؟ کیا مسلمانوں کے بزنس اور کاروبار اچھے ہیں؟ کیا مسلمانوں کا رہن سہن اچھا ہے؟ کیا مسلمانوں کی شادی بیاہ اچھی ہے؟ آپ چاہے جس شعبے پہ دیکھ لو، آپ چاہے مسلمانوں، میں آپ سے کہتا ہوں اپنی زندگی کے جس شعبے پہ نگاہ ڈالو ہر شعبے میں خرابیاں ہی خرابیاں نظر آتی ہیں۔ ہوا کی بیٹیاں اتنی کثیر تعداد میں آئی ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کے لیے دن میں ایک انتظام ہو، اور ایک مقرر باہر سے نہیں بلکہ علاقے ہی میں سے، علاقے کے مقرر عام طور پہ علاقے کی برائی کی نفس کو پکڑتے ہیں، اور وہ ان کی تقریر ہونی چاہیے، ان کی اصلاح ہونی چاہیے۔ لیکن کیا مجال ہے صاحب، ہمارے جلسے تو صرف اور صرف کانوں کی عیاشی کے لیے ہوا کرتے ہیں، ہمارے جلسے تو صرف اور صرف آنکھ کی عشرت کے لیے ہوا کرتے ہیں۔ معاف کیجئے گا باتیں کڑوی ضرور ہو، لیکن یہ بات صحیح ہے، اگر ہمارے جلسوں سے ہوا کی بیٹیوں کو اس طرح سے راتوں کو آنے کی اجازت نہ ملتی، میں کہتا ہوں بیہودگی کو فروغ نہ ملتا، آوارگی کو فروغ نہ ملتا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اصلاح معاشرہ کا جلسہ کرائیں اور یہ ہوا کی بیٹیاں 4 کلو 5 کلو میک اپ کر کے آئیں، کیا جلسہ کامیاب ہو جائے گا؟ ہمارے سماج کی تقدیر اور اس کی تصویر بدل جائے گی؟ نہیں بدل سکتی ہے میرے بھائیوں، نہیں بدل سکتی ہے نوجوانوں۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہوا کی بیٹیوں کی اصلاح کرنی پڑے گی۔ میں راستے میں خود دیکھ کے آیا ہوں، نظر کسی کی بھی خطا کر سکتی ہے۔ ہوا کی بیٹیوں کے پیشانی پر پٹیاں جو بندی تھی وہ کیسی پٹیاں بندی ہوئی تھی، لائٹیں جل رہی تھی۔ اب تو برقعے پر بھی جو پٹیاں آئی ہیں، نقاب آیا ہے، اس نقاب پر ماشاءاللہ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ کوئی چیز کسی تختی پر کیوں لکھی ہوتی ہے؟ اس لیے لکھی ہوتی ہے کہ اس کو پڑھا جائے۔ آج ہوا کی بیٹیوں کے برقعے کے اوپر جو باقاعدہ پہنتی ہیں اس پر ماشاءاللہ لکھا ہوتا ہے۔ نوجوان لڑکے کی نظر پڑتی ہے، بتاؤ ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اسے کون اس طرح کے کپڑے خرید کے دیتا ہے؟ ہم اور آپ دیتے ہیں۔ اس لیے میں آپ سب سے یہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اپنی اصلاح کیجئے، اپنی فکر کریے، اپنے گھر والوں کی فکر کریے، بہن بیٹیوں کی عزت و آبرو کی فکر کریے، تبھی ایک اچھا سماج پیدا ہو سکتا ہے، تبھی میرا سماج صالح سماج ہو سکتا ہے، تبھی میری سوسائٹی ایک صالح سوسائٹی ہو سکتی ہے۔ ورنہ یاد رکھو نوجوانوں، یاد رکھو مسلمانوں، تم چاہے ایک نہیں دو نہیں، آپ کے جھارکھنڈ کے رانچی میں، دھنباد میں، گریڈی میں، جامتاڑا میں، اسی طرح سے دمکا کے علاقے میں، دیوگھر میں، مدھوپور میں کوئی رات ایسی نہیں گزرتی ہے۔ میں خود الحمدللہ ابھی 2-4 دن قبل مدھوپور کے حلقے میں آیا تھا، کوئی رات ایسی نہیں گزرتی کہ جس رات میں کہ جلسے نہ ہوتے ہو۔ لیکن بتاؤ کہ ہماری زندگیاں بدلی ہیں؟ کہ ہماری زندگیوں میں انقلاب آئے؟ نہیں آئے ہیں انقلاب۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان جلسوں کے مقاصد کو ہم نے بالائے طاق رکھ دیا۔ یہ جلسے کیوں ہوتے ہیں؟ یہ جلسے اس لیے نہیں ہوتے کہ مزمل حیات کی نعت صرف سن لی جائے، یہ جلسے صرف اس لیے نہیں ہوتے کہ معروف رائی کی چکنی چمیلی تقریر سن لی جائے، بلکہ یہ جلسے اس لیے ہوتے ہیں کہ ان جلسوں سے کچھ لیا جائے۔ یہ جلسے دراصل اسلامک پاور ہاؤس کے مانند ہیں، جہاں سے ایمان میں کرنٹ سپلائی کیا جاتا ہے، جہاں سے ایمان کو تقویت ملنی چاہیے، جہاں سے ایمان میں ایک بلبلہ پیدا ہونا چاہیے، ہمارے جذبات برانگیختہ ہونے چاہیے۔ لیکن اس کے اپوزٹ، اس کے برعکس ہماری زندگی الحمدللہ کل جب چائے کی دکان پر تبصرہ ہوگا تو صرف اس بات پر ہوگا کہ فلاں مولوی آیا تھا، اس کی ٹوپی کتنی کھڑی، کتنا لمبا برقع پہنا تھا، جبہ پہنا تھا، کتنی اچھی گفتگو کر رہا تھا، فلاں ٹھیکا۔ بس یہی باتیں تذکرے میں آئیں گی، یہی باتیں ہمارے تبصرے میں آئیں گی۔ وہ یہ نہ کہے گا کہ اس مولوی نے ہمیں کیا کیا باتیں بتائی ہیں، ہمارے سماج میں یہ برائیاں، ہمارے گھر میں یہ برائیاں، اور ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ یاد رکھو مسلمان
مسلمانوں کلمہ شریف بھائیو، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی 2 متفرق آیت پڑھی ہے، دونوں پر انشاءاللہ تھوڑی بہت گفتگو کروں گا۔ اس سے قبل میں آپ سب کو اس بات یہ بتا دینا چاہتا ہوں، آج ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے احوال و قوائف پر آپ اگر طائرانہ نظر ڈالیں گے، آپ اگر دیکھیں گے، یہ وقت ایسا وقت ہے کوئی چیز ہم سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ ہماری نوجوان نسلیں خاص کر سوشل میڈیا پر بہت ایکٹیو رہتی ہیں، فیس بک الحمدللہ جن کو کچھ نہ آتا ہو، سورہ فاتحہ یاد نہ ہو، لیکن فیس بک چلانا تو ہر ایک کو آتا ہے۔ انسٹاگرام پر ریلز پر انگلیاں، یہ شہادت کی انگلیاں، الحمدللہ رات کے 2 بجے تک 3 بجے تک شہادت کی انگلیاں، جس شہادت کی انگلی کو قرآن کے حرف پہ پھیرنا چاہیے، لیکن نہیں، یہ شہادت کی انگلی کہاں دبتی ہے، اور یہ شہادت کی انگلی کا استعمال ہم کہاں کرتے ہیں؟ صرف اور صرف انسٹاگرام کے ریلز پر، اور وہ کیسی گندی ریلز ہوتی ہیں۔ نوجوانوں تم بتاؤ، تم خوب اچھی طرح جانتے ہو، میں آپ سب سے بس اتنی گزارش کرتا ہوں، خدا را آپ اپنے آپ کو بدلیے، نہیں بدلو گے نا تو پھر یاد رکھو جس طرح سے حضرت مودی اور حضرت یوگی کو آپ کے سروں پر مسلط کیا گیا ہے، ابھی بہت برے دن دیکھنا باقی ہے۔ کیا سمجھتے ہو کہ تحفظ اوقاف کا جو مسئلہ چل رہا، وقف پراپرٹی کا جو مسئلہ چل رہا ہے، یہ مسئلہ حل ہو جائے گا؟ نہیں ہو سکتا جب تک مسلمان اتحاد قائم نہ کر لے، جب تک مسلمانوں کے اندر یونٹی قائم نہ ہو، جب تک مسلمان اپنے آپ کو شیشہ پلائی ہوئی دیوار نہ بنا لے، جب تک مسلمان اپنے آپ کو چٹان نہ بنا لے، جب تک ہماری نوجوان نسلیں یہ قسم نہ کھا لے کہ ہم اپنے بال کو رکھیں گے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل پر رکھیں گے، جب تک یہ نوجوان نسلیں اپنے ہیئر سٹائل کو سلمان خان اور شاہ رخ خان اور پتہ نہیں کون کون کے ایکٹر اور ایکٹریس کے مطابق یہ ہوا کی بیٹیاں کپڑا پہنیں گی، تب تک یہ سماج نہیں بدل سکتا، تب تک یہ سوسائٹی نہیں بدل سکتی، تب تک انقلاب نہیں آ سکتے، تب تک حضرت مودی اور حضرت یوگی کا سایہ ہم سے نہیں اٹھ سکتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے، قرآن کریم نے کہا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ الطاف علی نے کیا خوب کہا تھا، دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں، اور دور موجود کے دن رات بدل سکتے ہیں۔ یارو ہم تم بدل جاؤ تو حالات بدل سکتے ہیں، حالات بدل سکتے ہیں۔ آج لڑائی کہاں تک پہنچ گئی؟ دیوبندیت اور بریلویت کی لڑائی اب بھی ختم ہونے کو نہیں ہے، اب بھی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ میں آپ کو بابا کے توہل کہتا ہوں، اب تو ہماری تنظیمیں، وہ تنظیمیں جو ہماری قیادت کیا کرتی تھیں، ایک طرف سیاست ہو، ایک طرف قیادت ہو، قیادت کی شکل میں چاہے جمعیت علماء ہند کا پلیٹ فارم ہو، قیادت کی شکل میں چاہے امامت شریعہ کا پلیٹ فارم ہو، قیادت کی شکل میں مسلم پرسنل لا بورڈ کا پلیٹ فارم ہو، اسی طرح ہمارے بریلوی بھائیوں کی ہاں جو 2-3 تنظیمیں بنی ہیں، بتاؤ کیا آج ہمارے اندر یونٹی ہے؟ نہیں ہے۔ اب بھی بریلوی کے کئی مولوی ہیں، کئی مولوی اور کئی علماء دین ان کے ایسے ہیں جو باقاعدہ طور پر میت کو آگے رکھ کر قبرستان میں جانے کی تیاری ہو رہی ہے، ایک دولہے کو، ایک میت کو کفن پہنا کر اور باقاعدہ طور پر جنازے کی نماز کی پوری تیاری ہے، لیکن ایک مولوی چوغت کی بریانی کی طرح سے کیا تماشے بکتا ہے، کیا منحوسیت کی بات کرتا ہے۔ بانگ دول کہتا ہے دیوبندیوں سے رشتہ ختم کرو، کفاروں دیوبندی کو کافر کہتا، اسی طرح سے اہل حدیث کو اور پتہ نہیں کون کون سی جماعت کو۔ میں بریلوی بھائیوں سے بھی کہتا ہوں، میں آپ کو غلط نہیں کہہ رہا، آپ کو آپ کا مذہب مکتبہ فکر مبارک ہو، آپ اعلیٰ حضرت کے مطابق زندگی گزارو، کون منع کرنے کے لیے گیا ہے؟ لیکن بات جب ملت کی آئے، بات جب امت کی آئے، اگر مولانا توقیر رضا خان صاحب آواز اٹھاتے ہیں اور علماء دیوبند کے ساتھ آ کر کھڑے ہوتے ہیں، اور انہوں نے اگر یہ آواز بلند کری کہ اس وقت دیوبندیت کو سائٹ کرو، بریلویت کو سائٹ کرو، غیر مقلدیت کو سائٹ کرو، جماعت اسلامی کو سائٹ کرو، آؤ ایک ہو کر صرف اور صرف اس بنیاد پر کہ میرا کعبہ ایک ہے، میرا قبلہ ایک ہے، میرے نبی ایک ہے، میرا اللہ ایک ہے، میری کتاب ایک ہے، اس بنیاد پر ایک ہو جاؤ۔ کوئی ایک نہیں ہو رہا صاحب، کوئی ایک نہیں
نہیں ہو رہا، آج بھی ہمارے صفوں میں اتحاد نہیں، آج بھی ہمارے بیچ میں لڑائی۔ ارے دیوبندیت اور بریلویت کو تو سائٹ کرو، ہمارے بیچ آج یونٹی نہیں ہے۔ ایک مولوی یہ کہہ رہا، دوسرا مولوی وہ کہہ رہا، ہمارا قائد یہ کہہ رہا، ہمارے علماء یہ کہہ رہے، ہمارے سیاستداں یہ کہہ رہے۔ فیس بک کھول کے تو دیکھو، انسٹاگرام کھول کے دیکھو، خدا کی قسم شرم سے سر جھک جاتا ہے۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب ایک اچھے لیڈر ہیں، لیکن اچھے لیڈر ہونے کے ساتھ ساتھ اب تک جو ان کے اندر صلاحیت تھی، ہم لوگ بڑی تعریف کرتے تھے کہ ایک اچھے لیڈر ہیں، دور اندیش لیڈر ہیں۔ جے پی سی یعنی جوائنٹ پارلیمنٹ کمیٹی نے، جوائنٹ پارلیمنٹ کمیٹی جنہوں نے تشکیل دی، اور مولانا محب اللہ ندوی اور دیگر ممبران پارلیمنٹ کو جنہوں نے احوان کیا اور دعوت دی، اور سارے لوگ بیک وقت بیک آواز ہو کر لبیک کہا، اور جوائنٹ پارلیمنٹ کمیٹی کو مضبوط کیا اور ہمارے لیے آواز اٹھائی۔ آج وہی بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے، ایک ہمارے بڑے اللہ والے ہیں، ان کے لیے ایسی نازیبہ باتیں کہیں اور نازیبہ کلمات کہے، خدا کی قسم دل چھلنی چھلنی ہو گیا، دل ٹکڑا ٹکڑا ہو گیا۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہمارے قائد کہاں جا رہے؟ ہمارے علماء کہاں جا رہے؟ ہمارے سیاستداں کہاں جا رہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سارے لوگوں کو جوڑتے، سارے لوگوں کو ایک کرتے، ایک پلیٹ فارم پہ لانے کی کوشش کرتے۔ بزرگوں ساتھیوں، میں آپ سے یہ بات اس لیے کر رہا ہوں، ممکن ہو کہ آپ کو یہ باتیں معلوم ہوں، لیکن مجھے بتانا یہ ہے، جہاں تک ہو سکے، جہاں تک ہو سکے، حضرات علماء کرام بھی تشریف رکھتے ہیں، ہم میں سے بھی بہت سارے مولوی صرف اور صرف فیس بک یا مفتی بنتے ہیں، ان کے خلاف بولتے، ان کے خلاف بولتے۔ نہیں، یہ وقت ویسا نہیں ہے، یہ وقت ایسا ہے، اگر کسی کی برائی پر نظر پڑے بھی تو اللہ کے واسطے اس کی نظر میں اس کی برائی پر پردہ ڈالو، اس کی برائی کو اجاگر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سوشل میڈیا کا زمانہ بہت خطرناک زمانہ ہے، آپ کی کوئی بات ایسی نہیں ہے جو سائبر کرائم تک نہ پہنچتی ہو۔ اس لیے میں آپ سبھی نوجوانوں سے خاص کر گزارش کرتا ہوں، آپ اسد الدین اویسی کے خلاف بھی نہ لکھیں، بلکہ میں تاکیداً کہتا ہوں، کیا ضرورت ہے مسلم نوجوانوں کو کہ وہ روزانہ آئے دن کوئی ایسی پوسٹ نہیں گزرتی جس دن کے وہ RSS کو اور بجرنگ دل کو اور وشو ہندو پریشد کو اور بھاجپا کو گالی نہ دیتا ہو۔ میں آپ سے کہتا ہوں، مت دیا کرو گالی، مت کہا کرو برا بھلا، آپ اپنے دامن میں جھانک کر دیکھو۔ ارے RSS کو برا کہتے ہو، لیکن جانتے ہو یہ تنظیم کتنی زبردست تنظیم ہے۔ RSS 1925 میں وجود میں آئی تھی، 2024 کا آخری مہینہ چل رہا، 2025 آنے والا ہے، 100 سال مکمل ہونے کو ہیں، لیکن RSS نے اپنی ذیلی تنظیمیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، ذیلی تنظیمیں 78 سے ادھک بنا لی ہیں۔ آج RSS کے اندر میں بجرنگ دل ہے، وشو ہندو پریشد ہے، ABVP ہے، اور بہت ساری تنظیمیں ہیں۔ ساری تنظیمیں مل کر صرف اور صرف ہندوتوا کے نام پر ایک ہو کر آج ہریجن بھول رہا کہ میں ہریجن ہوں، آج شودر بھول رہا کہ میں شودر ہوں، آج اپنے آپ کو یادو بھول رہا کہ میں یادو ہوں۔ بات جب ہندوتوا کی آتی ہے، ہر کوئی ایک ہوتا ہے، لیکن جس قوم کے نبی نے، عالمی نبی نے، اس آفاقی نبی نے سب کو ایک کر کے کہا تھا، اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس امت کو کہا تھا کہ جب تمہارے اندر اختلاف ہوگا، جب تمہارے اندر انتشار ہوگا تو تمہیں مٹا دیا جائے گا، صفحہ ہستی سے مٹا دیے جاؤ گے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ مسلمانوں، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے یہ سب پوڑیاں ہیں، پوڑیاں کبھی UCC کی شکل میں آتے ہیں، کبھی 3 طلاق کی شکل میں آتے ہیں، کبھی یہ NRC اور CA کی شکل میں آتے ہیں، اور ابھی یہ وقت بل کی شکل میں آئے ہیں۔ انشاءاللہ کوئی کچھ کام نہ آئے گا، بس شرط ہے مسلمانوں کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، اپنے صفوں میں اتحاد قائم کرو، بھائی بھائی سے محبت کرو، ایک دوسرے سے گلے ملو، کوئی کسی کے خلاف جھوٹی FIR نہ کرے، کوئی کسی کے خلاف جھوٹا مقدمہ درج نہ کرے، کوئی کسی کی زمین نہ ہڑپے، کوئی باپ اپنی بیٹی کو ترجمے سے جائیداد دینا نہ بھولے، کوئی بھائی اپنی بہنوں کی زمینیں بے ایمانی نہ کرے۔ جب ایسا ہوگا تو میں آپ سے کہتا ہوں، یاد رکھو، قرآن کا اعلان سنو، قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا خوب فرمایا ہے، وَتَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِکَلِمَاتِهِ۔ دنیا والوں تم سنو، اور مسلمانوں خاص کر تم سنو، یاد رکھو،
باطل کا نظام جب جب دھرتی میں نظام قائم ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے روندے درگاہ کر دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے زیر زمین دھسا دیا ہے اس سے پہلے اس زمین پر فرعون آیا تھا بتاؤ فرعون مٹا کی نہ مٹا فرعون کی فرعونیت مٹی کی نہ مٹی اس سے پہلے اس دھرتی میں حامان آیا تھا تو پاک اندر آتا تھا اس سے پہلے اس دھرتی میں شداد پیدا ہوا تھا جس نے جنت بنائی تھی اور جس نے کہا تھا مجھے مرنے کے بعد کی جنت کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن آج دنیا میں نہ حامان باقی ہے نہ شداد باقی ہے نہ فرعون باقی ہے معلوم یہ ہوا کہ جو کوئی بھی سپر پاور سے ٹکراتا ہے جو کوئی بھی اللہ سے ٹکراتا ہے جو کوئی بھی اپنے آپ کو سپر پاور کہتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ زیر زمین کاٹ دیتے ہیں اس کا نظام درم درم کر دیتے ہیں اس کی ہڈیاں تک نہیں بچتی ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نشان عبرت بنا کر رکھ دیتے ہیں قرآن کا اعلان سنو وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ دنیا والوں اور ایمان والوں اپنے اندر جوش پیدا کرو اپنے اندر ایمان پیدا کرو ایمان کے کرنٹ لانے کی کوشش کرو اور تمہیں بتانا ہے ان اسرائیلی بھیڑیوں کو تمہیں بتانا ہے ان امریکی دوغلوں کو تمہیں بتانا ہے برطانیہ کی فسطائی طاقتوں کو تمہیں بتانا ہے اقوام متحدہ میں بیٹھے ہوئے انصاف کی بات کرنے والے ان آستینوں کے صافوں کو کہ یاد رکھو نظام چلتا ہے تو اللہ کا چلتا ہے حکمرانی چلتی ہے تو اللہ کی چلتی ہے درخت سے پتا گرتا ہے تو اللہ کے آرڈر اور اللہ کے حکم سے گرتا ہے جب تک مسلمان ہے جب تک کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا کوئی ایک بھی ہوگا اللہ تبارک و تعالی اس دھرتی کے نظام کو چلاتا رہے گا انشاءاللہ ہے نا میرا بھائی تو معلوم کیا ہوا آپ کے وجود سے دنیا کا وجود ہے مسٹر صاحب آپ کے وجود سے دنیا کا نظام ہے ہلکے میں مت لو اپنے آپ کو پہچانو اپنی اوقات اور پہچانو اپنی حقیقت کو سمجھو کون ہو تم تم ہی ہو بلال حبشی کے غلام ہاں تم ہی ہو حضرت خباب کے غلام تم ہی ہو تمہارے رگوں میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تیور دوڑنا چاہیے ہاں تم ہی ہو حضرت علی کرم اللہ وجہ کے سلسلہ بسلسلہ چلنے والی آپ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے گھرانے کی اولاد یا اولاد نہیں تو کم سے کم بالواسطہ نہیں تو بلا واسطہ ضرور بھی ضرور تم ان کے غلام ہو اس لیے تمہیں اپنے اوقات کو سمجھنا ہے تمہیں اپنی حقیقت کو پہچاننا ہے تم ہی تھے جب تمہاری تعداد صرف 313 کی تھی لیکن تم نے کیا کیا تھا تمہاری تاریخ آج بھی گواہ ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر جب پوری طرح سے فتح مل گئی تھی اور صحابہ کرام اس سے پہلے حیران و ششدر گئے تھے تو صحابہ کرام نے کہا تھا متی نصر اللہ آپ کو یاد ہونا چاہیے اللہ کی مدد قریب آئی تھی اللہ کی مدد آئی اتری نازل ہوئی اور کہا گھبراؤ نہیں میری مدد تیرے ساتھ ہے میدان تیرے لیے ہے تاریخ تم رقم کرو گے تم جہاں جاؤ گے وہی اپنے نشان چھوڑو گے وہی اپنی علامت بنا کر رہو گے لیکن شرط ہے مسلمانوں کیا شرط ہے وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین بس اپنے اندر مومن والی صفت پیدا کرو تو کرتے ہو نا میرے بھائی وعدہ انشاءاللہ کوئی آدمی اٹھا رہا ہے کرتے نا انشاءاللہ کیسے کریں گے یہ نوجوان نسلیں یہ تو صرف کرکٹ کے چھکا اور چوکا پہ ہر وقت مست رہتے ہیں فیس بک اور واٹس ایپ پہ یہ کیا کیا دیکھتے ہیں اور کیا کیا استعمال کرتے ہیں پوچھو ان سے حوا کی بیٹیوں کو کون سنبھالے گا برقعے کے نام پر فیشن یہ کر رہی ہیں بھرکدار کپڑے یہ پہن رہی ہیں جلسہ ہو رہا ہے ایسا لگتا ہے ان کی ابا کی شادی ہو رہی ہے اور یہ بارات آئی اور نئے نئے جوڑے پہن کے آئی ہیں کس کی وجہ سے یہ بگڑ رہی ہیں ہماری تمہاری وجہ سے نا اللہ تبارک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو ذمہ دار بنایا کہا تم ذمہ دار ہو تم اپنے گھر والوں کی فکر کرو اہل و عیال کی فکر کرو بیٹیوں کی فکر کرو اپنی بیویوں کی فکر کرو ماؤں کی بہنوں کی ان کی عزت و آبرو کی فکر کرو لیکن کوئی نہیں کر رہا صاحب بس جس نوجوان کو دیکھو وہ دوسرے کے پیچھے پڑا ہوا ہے وہ صرف 10 12 گرل فرینڈ کے چکر میں پڑا ہوا ہے کسی کو فکر نہیں اپنے گھر کی ماں بہنوں کی عزت کا آبرو کی کسی کو فکر نہیں اگر فکر ہوتی تو تم دوسروں کے چکر میں نہ پڑتے اور اے نوجوانوں میں تم سے بابانگے دھول اور
ایک صاف ستھری بات کہہ دینا چاہتا ہوں، یاد رکھو اگر تم نے کسی کو گرل فرینڈ بنایا ہے، تم اگر سمجھتے ہو کہ یہ لڑکی ہے جو میری جان ہے، اور جس لڑکی کو تم جان کہتے ہو، اور یہ ہوا کی بیٹیاں بھی سنیں، یاد رکھو شادی سے پہلے کوئی جان مان کوئی چیز نہیں ہوا کرتی ہے، یہ سب دھوکے ہیں، دھوکے، یہ سب دھوکے ہیں، دھوکے۔ حیا پاک دامنی میں حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ نے قرآن کریم کی ایک آیت کو کوٹ کرتے ہوئے لکھا، فلا تخزان بالقول، اس آیت کے ضمن میں حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ نے لکھا، ہوا کی بیٹیوں کو نصیحت کرتے ہوئے سنو، ہوا کی بیٹیوں تم اپنے وقار کو پہچانو، تم اپنی عزت کو پہچانو۔ شادی سے پہلے کوئی بھی لڑکا اگر تم سے کہتا کہ میں تمہارے بغیر رہ نہیں سکتا، I love you، میں تم اگر ایکسپٹ نہیں کرو گی، تم اگر قبول نہیں کرو گی، میں مر جاؤں گا، یہ ہو جاؤں گا، وہ ہو جاؤں گا، صاف ستھری بات سمجھو۔ پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم نے لکھا، یہ سب جھوٹی باتیں ہیں، یہ سب صرف اور صرف اس لیے کہی جاتی ہیں کہ تاکہ وہ تمہاری عزت کے ساتھ کھیل سکے، تاکہ تمہارے شرمگاہ کے ساتھ وہ ایک دو دن نہیں بلکہ کئی دن تک اس پر ڈاکہ ڈالتے رہے۔ جب تمہاری عزتیں کوئی نوجوان لڑکا لوٹ لیتا ہے، پھر اس کے بعد وہ تمہیں نہیں پہچانتا۔ اس لیے قرآن نے کہا، پہلی مرتبہ جب کوئی I love you کہے یا تمہارے ساتھ اگر چکنی چمیلی ہنسی کھٹی مٹی باتیں کرے، قرآن کی اصطلاح پہ غور کرتے ہوئے تمہیں قرآن کی اصطلاح کے مطابق جواب دینا ہے، فلا تخزان بالقول، تم کون ہو میں تمہیں نہیں پہچانتا۔ لیکن اگر میری بہنیں، میری بیٹیاں اگر ہنس گئی، یہ نوجوان چھوکرا سا سمجھتا ہے کہ ہنس دیا سمجھو کہ پھنس گئی، ہے نا سمجھتا ہے؟ ہاں یہی سمجھتا ہے۔ نوجوانوں یاد رکھو، تم اگر کسی کی بہن بیٹی کی عزت پہ ڈاکہ ڈالو گے، تم اگر کسی کی عزت کے ساتھ کھیلو گے، تم اگر اپنے دوست کی بہن کی عزت لوٹو گے، یا یہ کہ اس کی عزت لوٹنے کے فراق میں رہو گے، تو یاد رکھو تمہاری بہن بھی تمہارے گھر میں محفوظ نہیں رہ سکتی ہے۔ اگر کوئی نوجوان لڑکا یہ چاہتا ہے کہ میں شادی کروں گا تو مجھے نیک سیرت لڑکی ملے، پاک باز لڑکی ملے، مجھے خوبصورت کے ساتھ ساتھ خوبصورت لڑکی ملے، میرے گھر کے ماحول کو درست رکھے، میرا خیال رکھے، میرے ابا اماں کی فکر کرے، سب کا خیال رکھتے ہوئے دینی ماحول پیدا کرے، اس کے لیے ضروری ہے نوجوانوں کہ تم اپنے آنکھ کی فکر کرو، اپنے کان کی حفاظت کرو، تم فکر مند رہو گے، تم اپنی عزت و آبرو کی فکر کرو گے، تم اپنے آپ کو پاک باز بنا کے رکھو گے، انشاءاللہ تمہارے گھر میں جو لڑکی آئے گی، جو تمہاری دلہن بن کے آئے گی، پھر قرآن کریم کے الفاظ کے مطابق مودت بھی قائم ہوگی، سکون بھی قائم ہوگا، یعنی اس لڑکی کے ذریعے تمہیں روحانی سکون بھی ملے گا۔ تم کہیں سے تھکے ہارے آؤ گے، لیکن تیری بیوی ایک بار اگر محبت سے بولے گی تیری تھکاوٹ دور ہو جائے گی، لیکن شرط یہ ہے خود پاک باز بنو، خود اپنے آنکھ کی، ناک کی، کان کی اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرو، تب یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ لیکن نہیں، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم مارکیٹ کے سودا دودھ استعمال کریں، اگر تم یہ سمجھتی ہو کہ ہم لڑکیوں کو اپنا گرل فرینڈ بنائیں اور اس کی ایک لمبی لسٹ جاری رکھیں، تو پھر یاد رکھو تمہارے پاس بھی جو لڑکی آئے گی وہ بھی لمبی لسٹ سے ہو کے آئے گی، وہ بھی لمبی لسٹ سے گزر کے آئے گی، اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، الخبیثات للخبیثین والطیبات للطیبین، تم جیسے رہو گے تمہیں ویسی لڑکیاں ملیں گی، تم اگر نیک رہو گے، تمہاری آنکھ اگر پاک پوتر ہوں گی، تمہارے ارادے نیک ہوں گے، تمہاری شرمگاہ کی حفاظت اگر تم نے کی ہوگی تو انشاءاللہ فاطمہ صفت لڑکیاں ملیں گی، عابدہ صفت لڑکیاں ملیں گی۔ پھر قرآن کریم نے جن لڑکیوں کی صفات بتائی ہیں انشاءاللہ ان تمام صفات سے مزین لڑکیاں ملیں گی۔ تو نوجوانوں اپنے آنکھ کان ناک کی حفاظت کرو گے نا انشاءاللہ۔ دیکھو چچا لوگ ہاتھ اٹھا رہا، کوئی نوجوان چھوکرا نہیں اٹھا رہا، کیونکہ جانتا ہے نا کہ اس کو ابھی فیس بک سے ڈیلیٹ کرنا پڑے گا۔ بہت گمراہی کا دور ہے، خدا کی قسم بہت گمراہی کا دور ہے۔ نہیں جانے والے حضرت مودی اور حضرت یوگی نہیں جانے والے ہیں، فلسطین کے حالات سازگار ہوتے نظر نہیں آتے، آئے دن بھیشن بمبازی ہو رہی ہے، سیریا پر بھی بم برسانے لگے، اب عراق پر بھی نظر پڑی ہے۔ سعودی عرب کیا سمجھتا ہے کہ تمسخرے لے رہے ہیں؟ شیخ صالح بن ابی طالب دامت برکاتہم جس نے سعودی عرب کی عیاشی پر تقریر کی،
اور کہا کہ شراب کے اڈے سعودی عرب میں کھولے جانا یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے، دعوت دینا۔ نوجوان لڑکیوں کے ڈرائیوری لائسنس پر پابندی نہ لگانا، جبکہ آج تک ایسا نہیں ہوا تھا۔ مطلب صاف ہے کہ سعودی عرب میں بھی اب اللہ کی پکڑ آ رہی ہے۔ وہ تو صرف اور صرف وہاں دو مبارک اور محترم جگہ ہیں، حرمین طیبین، حرمین کریمین، یعنی مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ، جس کی وجہ سے آج سعودی عرب بچا ہوا ہے۔ ورنہ خدا کی قسم سعودی عرب میں وہ تمام برائیاں ہو رہی ہیں جو دیگر ملکوں میں ہوتی ہیں۔ سعودی عرب میں آج ہمارے ہندوستان کے ایکٹر اور ایکٹریس جا کر اپنے کمر کو مترا مترا کر اترا اترا کر ڈانس کرتا ہے، شراب کی محفل قائم ہوتی ہے، سارے ایش پسند لوگ وہاں موجود ہوتے، اسی حال میں سب شراب کی چسکیاں لیتے ہیں اور اس کمر اترا اترا کر ڈانس کرنے کے اس حسین محفل کو دیکھتے بھی ہیں اور بھرپور انجوائے کرتے ہیں۔ بتاؤ اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو پھر کیا ہوگا؟ لیکن مسلمانوں یاد رکھو، سعودی عرب جہاں مکہ المکرمہ ہے، جہاں مدینہ المنورہ ہے، جو میرا مخرج ہے، جو میرا مصدر ہے، جو میرا مابع اور ملجا ہے، میرے دل کی دھڑکن ہے، جہاں سے اسلامی روح اور جہاں اسلامک پاور ہاؤس ہے، پوری دنیا میں ایمان میں اگر کرنٹ سپلائی ہوتا تو مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ سے ہوتا ہے، جہاں ہمارے نبی کائنات کے سردار، نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے۔ آج اس سعودی عرب کے ریاض میں جو نہیں ہو رہا وہ سب بس صرف آپ نیوز دیکھ لو، اور خاص کر میں کہتا ہوں اگر آپ کو عربی نہ آتی ہو، اگر انگریزی آتی ہو تو آپ پڑھ لینا الجزیرہ کی رپورٹ۔ الجزیرہ میں بہت حال ہی میں ایک مضمون چھپا تھا جس کو کہ ڈاکٹر یوسف القرضاوی رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے نے چھاپا تھا، پھر اس کے بعد ندوے سے الرائٹ میں بھی وہ مضمون چھپا، میری نظر سے وہ مضمون گزرا۔ اس مضمون میں شیخ صالح بن ابو طالب، میں نام غور سے سنیے گا، شیخ صالح بن ابی طالب دامت برکاتہم العالیہ، جو امام فجر غالباً تھے، جنہوں نے حرم شریف میں تقریر کے دوران، اب جانتے ہو سعودی عرب نے قانون کیا بنایا ہے، جیسے ہمارے یہاں بھی یہ قانون اب چلنے لگا نا کہ امام صاحب اپنے من کے مطابق تقریر نہیں کر سکتے، امام صاحب سماج کی خرابیوں پر گفتگو نہیں کر سکتے، امام صاحب کو متولی صاحب سے پرمیشن کی ضرورت پڑتی ہے۔ کئی اس طرح کی ویڈیوز ہندوستان سے بھی اب گردش کر رہی ہیں، ایک تو میرٹھ کی ویڈیو گردش کر رہی ہے اور ایک میرا خیال ہے بنگلور کی ویڈیو گردش کر رہی ہے، جہاں چند لفنگوں نے اور چند ایش پسند لوگوں نے امام صاحب کو بہت بری طرح سے ذلیل کیا، کچھ بدتمیزوں نے تو امام صاحب پر ہاتھ اٹھایا، جس طرح سے سعودی عرب میں سعودی کے پرنس شاہ سلمان نے شیخ صالح بن ابی طالب دامت برکاتہم العالیہ کو 6 سال کی سزا سنائی۔ جانتے ہو شیخ صالح بن ابی طالب کا جرم کیا تھا؟ شیخ صالح بن ابی طالب نے صرف اور صرف سعودی میں ہو رہے برائیوں پر نقطہ چینی کی تھی، سعودی میں ہو رہے برائیوں پر انگشت کی تھی، اور قرآن کریم کے مطابق یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر انہوں نے تقریر کی تھی۔ اس جرم کے پاداش پر شیخ صالح بن ابی طالب دامت برکاتہم کو 6 سال کے لیے ہتھکڑیاں لگا دی گئیں اور جیل کے سلاخوں میں ڈال دیا گیا۔ ٹھیک اسی طرح آپ کے ہندوستان میں بھی ہو رہا ہے، ممکن ہو کہ آپ کے جھارکھنڈ کے دھنباد اور اس علاقے میں بھی ہوتا ہو۔ اگر کوئی جرم، اگر کوئی ظالم و جابر ایسا کرتا ہے تو خدا کی قسم توبہ کرے، ورنہ اسے کلمہ نصیب نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا من اہان العالم فقد اہان العلم وقد اہان العلم فقد اہان النبی وقد اہان النبی وقد اہان جبرائیل وقد اہان جبرائیل وقد اہان اللہ وقد اہان اللہ وقد اہان وقد اہان اللہ اہانہ یوم القیامہ۔ جانتے ہیں آپ جس کسی نے عالم کی توہین کی، امام صاحب کی توہین کی، مدرسے کے معتمم صاحب کو برا کہا، مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کو غلط گردانا، ان کو گھٹیا نظر سے دیکھا، اسے کلمے والی موت نصیب نہیں ہو سکتی ہے۔ سمجھو کہ عالم کی توہین کرنا گویا نبی کی توہین کرنا، اور جس نے نبی کی توہین کی سمجھو جبرائیل کی توہین کی، اور جس کسی نے جبرائیل کی توہین کی سمجھو اس نے اللہ کی توہین کی۔ اور پھر جب کوئی اللہ کی توہین کرتا تو اس کا ٹھکانہ کہاں ہوتا ہے؟ بولو بولو بولو،
जहन्नम होता है ना, तो आप भी शाह सलमान की तरह करोगे? नहीं करोगे ना इंशाअल्लाह। इमाम साहब की कद्र करोगे ना इंशाअल्लाह। फिर मैं आपसे हाथ जोड़ के वही बात कहता हूँ, हमारे उलमाए किराम के दरमियान थोड़े बहुत इख्तिलाफात इस वक्त चल रहे हैं, लेकिन बात हमारे शर्ट पैंट पहनने वाले, कुछ हमारे यूनिफॉर्म और कुछ हमारे वकोला हजरात मौलाना सज्जाद नोमानी दामद बरकत उनके खिलाफ एक बड़ी मुहिम छेड़े हुए हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के खिलाफ भी एक मुहिम छेड़े हुए। मैं कहता हूँ उन सारे लोगों के इख्तिलाफात अपनी जगह, इख्तिलाफ होना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन इख्तिलाफ मुखालिफत ये नाजायज और हराम है। समझ रहे हैं आप? इख्तिलाफ एक अलग मसला है और मुखालिफत एक अलग मसला है। इख्तिलाफ उलमाए किराम भी मेरी तकरीर से बहुत सारे जुमलों से कर सकते हैं, लेकिन मुखालिफत नहीं करनी चाहिए। अगर किसी को किसी की इस्लाह करनी है तो मुस्लिह के लिए जरूरी है इस्लाह, तनकीद की तस्हीह की सूरत जायज की है। यानी किसी पर अगर तुमको किसी की इस्लाह करनी हो, तनकीद किसी पर करनी हो, तो जरूरी ये है कि तुम जिसकी इस्लाह करना चाहते हो उससे बराह रास्त मुलाकात करो, बातचीत करो, फिर उसकी इस्लाह करो। ये नहीं कि फेसबुक में जिसके खिलाफ चाहो उसके खिलाफ फतवे जड़ दो, ये नहीं जिसके खिलाफ चाहो उसके खिलाफ फेसबुक पर लंबा चौड़ा एक मजमून लिख दो। याद रखो, आज लोगों ने दो गुनाह के दरमियान जो फर्क मरातिब है उसको समझना छोड़ दिया। एक है बहतान और एक है इल्जाम। एक है बहतान और एक है, बोले ना साथ साथ, एक है इल्जाम। बहतान किसे कहते हैं जानते हैं? जब मुक्त हो जाए। एक है बहतान और दूसरा है इल्जाम। बहतान किसे कहते हैं? मैं ज़िना नहीं करता और कोई अगर मेरे बारे में बोले मारूफ राई ज़िनाकार, ये क्या है? बहतान इल्जाम इसी को बोलते हैं। और एक है गीबत, एक है गीबत। मैं बहतान और इल्जाम को अलग बताया, वही एक ही चीज है। दूसरी चीज है गीबत। तो बहतान उसे कहते हैं जिस किसी के बारे में कोई बात बोलो वो बात उसके अंदर ना पाई जाए, ये बहतान है, ये इल्जाम है। और कुरान ने कहा हाज़ा बुहतानुन अज़ीम, ये बहुत बड़ा पाप है, ये बहुत बड़ा जुल्म है, ये बहुत बड़ा गुनाह है। और दूसरी बुराई क्या है? गीबत। बोलो क्या है? गीबत किसे कहते हैं? गीबत किसे कहते हैं? मेरे अंदर कोई बुराई पाई जाए, समझ रहे हैं आप? मेरे अंदर कोई बुराई पाई जाए और आप मेरे बारे में तस्करा करो। कहाँ? मेरे सामने नहीं, मेरे पीठ पीछे। मेरे पीठ पीछे बोलना जो मेरे अंदर पाई जाती हो, ये बुराई है, यही गीबत है, यही चुगलखोरी है। ये करना जायज नहीं है, लेकिन लोगों ने इसको शेवा बना लिया। चाहे तहरीरन करो, तकरीरन करो, जिस शक्ल में भी करो, किसी शक्ल में ये जायज नहीं है, जायज नहीं है। याद रखो मुसलमानों, फिर मैं आपसे यही कहता हूँ, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे वक्फ की प्रॉपर्टी पर कोई हमला न करे, हमारी मस्जिदों के मुतवल्ली और मस्जिदों के सेक्रेटरी और मस्जिदों के खजानची हमारे जिले का कलेक्टर न बनाए। कलेक्टर साहब के आदेश पर कौन वक्फ की जमीन होगी और कौन वक्फ की जमीन नहीं होगी, अगर ऐसा नहीं देखना चाहते हो तो फिर हम सबको चाहिए एक हो जाए, नेक हो जाए, शीशा पिलाई हुई दीवार हो जाए, कुंतुम खैरा उम्मा हो जाए। इंशाअल्लाह किसी माई के नाल में वो दम नहीं कि वक्फ की प्रॉपर्टी पर कोई कानून बना सके, है ना मेरा भाई? तो इंशाअल्लाह हमें अपनी इस्लाह करनी है। मैंने बहुत सारी मुतफर्रिक बातें आपसे कर ली हैं, बस मैं अपनी बात को खत्म करते हुए बुजुर्गों, आप सबसे मेरी इतनी सी गुजारिश है, देवबंदियत, बरेलवियत, ये तो मकतब और मकतब फिक्र की बात और मसलक की बात है। दूसरी बात मैंने जो आपसे कही है, कुरान करीम की आयत पढ़ी है, ईमान वालों, जब कहीं तुम्हें ऐसी जगह मुलाकात हो जाए किसी दरिंदा सिफत इंसान से, किसी भेड़िए से, आम तौर पे ये देखा गया कि मुसलमानों के नौजवानों की जो मॉब लिंचिंग होती है, खुद आपके झारखंड में कई ऐसे मौके आए हैं, कई ऐसे केसेस आए हैं।
اب تو خیر الحمدللہ جھارکھنڈ میں ایک اچھی سرکار بن گئی، اچھا ماحول پیدا ہوا. اللہ کرے کہ لوکتنتر کی حفاظت کے لیے جو بھی سرکار بنے اس سرکار کو اللہ تبارک و تعالی ہندوستان میں جو بھی ہندوستان کے آئین کے لیے لڑائی لڑے اللہ تعالیٰ اس کو بہرحال اس کی حفاظت فرمائے اور اس کو اس ہندوستان کی کرسی اسے نصیب ہو. بزرگوں آخری بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں، جب کسی ظالم سے مڈبھیڑ ہو، جب کسی فستائی طاقت سے تمہارا مقابلہ ہو، جب کوئی تمہیں گھیر لے چاہے بھیڑ کیوں نہ گھیر لے، تمہیں پتا ہے میں جو بولنا چاہوں ساری چیزیں بولوں گا تب بھی یہ میری جان لے لے گا تو میں کہتا ہوں پھر تم بزدل ہو کے مت مرنا. اذا لقیتم فئة فاثبتوا، ثابت قدم رہو، ایک ہاتھ کو گرا کے مارو، مزمل حیات کی طرح سینہ تان کے کھڑے ہو جاؤ، ایک ہاتھ کو کم سے کم اس کی زندگی سے کھیل کے مرو. ارے مرنا ہی ہے تو غازی بن کے مرو، شہادت کا درجہ ملے گا. یہ نہیں کہ تم دبا کر، یہ نہیں کہ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہو وہ تمہیں جس طرح چاہا استعمال کر رہا، نہیں، اس طرح کی زندگی منظور نہیں ہے. ارے مسلمان تو وہ ہے جو کبھی بزدل نہیں ہو سکتا، جو کبھی اپنے آپ کو کمزور نہیں سمجھ سکتا. تم اپنے آپ کو ہر وقت یہ سمجھو کہ بلال حبشی ہے، مکے کی تپتی صحرا ہے، ان کو لٹا دیا گیا، اس کے بعد اس کے اوپر پتھر رکھا گیا اور اس کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن بلال ہیں کہ زبان پر ایک ہی نعرہ ہے، احد 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 احد. وہ ایمان کا کرنٹ پیدا کرو، مرو تو کم سے کم مرتے مرتے تمہاری زبان پر کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری ہو. کرو گے نا انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے آپ سے رخصت ہوتا ہوں. یہ میں نے جو چند گزارشات آپ سے کی ہیں، پہلی گزارش میری آپ سب سے یہی ہے، آپ سب اپنے صفوں میں اتحاد قائم کریں گے نا انشاءاللہ. کوئی مالدار کسی غریب کی بیٹی کی شادی میں نہیں جائے گا نا انشاءاللہ. جائے گا نہیں نا انشاءاللہ؟ جائے گا نا؟ جائے گا انشاءاللہ. دوسری بات یہ میرے بھائیو، یہ جو اسکول کے تعلیم کا نظام چل رہا ہے، اس اسکول کے تعلیم کے نظام کو تھوڑا بہتر کریے. میں خود کر رہا ہوں اس لیے آپ سے بھی کہتا ہوں. مولانا صاحب تشریف رکھتے ہیں، ہارون صاحب تشریف رکھتے ہیں، منور صاحب اور دیگر حضرات علماء کرام سب کی موجودگی میں ہمارے مدرسوں کو بھی اب موڈیفائی ہونا پڑے گا، مدرسوں کو بھی موڈیفائی کرنا پڑے گا. اور اگر مدرسے اپنے مطابق کام کر ہی رہے ہیں، حالانکہ الحمدللہ دارالعلوم دیوبند نے جو سنکلپ لیا تھا، جو عزم و ارادے کے ساتھ دارالعلوم دیوبند آگے بڑھا تھا، دارالعلوم دیوبند اپنی مشن کے مطابق آج کامیاب ہے. اور آپ کو جان کر حیرانی ہوگی، شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بہت خوبصورت بات کہی کہ دارالعلوم دیوبند کا فیض پوری دنیا میں چاہے بل واسطہ ہو یا بلا واسطہ ہو، میں نے پوری دنیا کا مظاہرہ کیا، میں نے پوری دنیا میں دارالعلوم دیوبند کا فیض پایا. لیکن علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے جو سنکلپ لیا تھا، جو خواب دیکھا تھا، آج علی گڑھ کے خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا ہے. یہی مولوی حضرات ہیں جو جگہ جگہ اسکول بھی قائم کر رہے ہیں، کانوینٹ بھی قائم کر رہے ہیں، کوچنگ سینٹر بھی کھول رہے ہیں. میں آپ سے بھی کہتا ہوں، آپ اپنے بچوں کو بی پی ایس سی کی تیاری کراؤ، جو چاہو وہ تیاری کراؤ، لیکن مسلمانوں نوجوانوں شرط ہے سب کچھ کراؤ، لیکن اس سے پہلے یہ کہ تم اپنے آپ کو محمد رسول اللہ کا غلام بناؤ. بناؤ گے انشاءاللہ، بناؤ انشاءاللہ. آپ کے جنازے کی نماز اگر مولانا ہارون نہ ملے تو کوئی نوجوان، اس کا بیٹا اگر نوجوان ہے، چاہے اسکول میں نوکری کیوں نہ کرتا ہو یا کسی جگہ وہ خدمت کیوں نہ کرتا ہو، اس کے اندر اتنی کیپیسٹی ہونی چاہیے کہ باپ کے جنازے کی نماز وہ خود پڑھا سکے. تو پڑھاؤ گے نا انشاءاللہ. یا تو نماز کے واجبات کا علم نہیں ہے، کب پڑھائے گا؟ ان نوجوانوں کو تو رات کے 2 بجے 3 بجے رات تک موبائل کی تلاوت سے فرصتیں نہیں ہیں. کب کرے گا یہ سب؟ حالات بدلنے والے نہیں ہیں، حالات آپ بدلو گے. آپ یہ آپ کی پیشانی بدلے گی، آپ بدلو گے جب سماج بدلے گا، جب سوسائٹی بدلے گی. کوئی عمر فاروق آنے والے نہیں ہیں، بس عمر فاروق کی تاریخ ہے، تیور ہے. وہی تاریخ اور وہی تیور کو اپنے اندر پیدا کرو، انشاءاللہ حالات بدلیں گے. مسلمانوں کی وجہ سے یہ دنیا ہے، جب تک مسلمان ہے یہ دنیا ہے، مسلمان نہیں تو انشاءاللہ یہ دنیا بھی ختم ہو جائے. تو بدلیں گے نا اپنے آپ کو انشاءاللہ.
हवा की बेटियों को ये जो आप तंग कपड़ा पहनाते हैं, चुस्त कपड़ा पहनाते हैं, लेगिंग्स, सरारा, गरारा, करप टोप, डीएम और पीएम और फलां और ठेका, ये सब ड्रेस से कब इनको छुटकारा दिलाओगे? बुढ़वा बाप खुद मॉल में जाके अपनी नौजवान बेटी को दिलाता है। बेशर्मी की हद हो गई, खुदा की कसम। एक पैर कब्र में रखे हुआ बेटी कहती है अब्बा ईद में कपड़ा ना दीजिएगा। बाप धड़ल्ले के साथ पूरे नेट का कपड़ा देता है। छोकरी सब कम नहीं है, ईद के दिन 4 किलो लिपस्टिक लगा लेगी, एगो परस झुला लेगी, एगो चश्मा कौन सा काना वाला पहन लेती है और जा के जगह जगह के ये सेल्फी खिंचवाती है। बेशर्मी की हद हो गई है। ईद इसलिए आती है, ईद इसलिए आती है, ये रमजान की तरफ से तुम्हें तोहफा है, तुमने जो मजदूरी की है ये उसका मुआवजा है, मुआवजा। इस ईद को बेहतर ईद बनाओ। और मैं आपसे कहता हूँ ऐसे कपड़े से अपनी बच्चियों को बचाओ जिन कपड़े के पहनने के बावजूद तुम्हारी बच्चियां नजर आती हैं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया था अल ऐनानी तज़नियान व ज़िनाहुमा नज़र वल फर्जु युसद्दिक़ु ज़ालिका औ युकज़्ज़िबु रवाहु मुस्लिम अहमद। सबसे पहले ये आंख ज़िना करती है, ये आंख गलत देखती है। क्यों नहीं गलत देखेगी? जब लड़कियां इतना छोटा पहनेंगी, इतना छोटा। ये हव्वा की बेटियों को कहा गया कि तुम लटका के पहनो, तुम झुला के पहनो, टखनों से नीचे पहनो। हव्वा की बेटियां ऊपर आती गई, यहाँ तक आ गई है। और इन नौजवान छोकरों से कहा गया कि तुम टखनों से ऊपर पहनो, टखनों से ऊपर नहीं पहनोगे तो तुम्हारी नमाज कबूल नहीं होगी। लेकिन नौजवान छोकरों को कौन समझाए? गांधी जी के सफाई अभियान पर सबसे ज्यादा अगर कोई अमल करता है तो हमारे नौजवान छोकरा अमल करता है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला रही जिंदगी तो फिर इंशाअल्लाह जो बची खुची गुफ्तगू है आपके सामने रखूंगा। चूंकि हिंदुस्तान के एक अजीम मुक़र्रिर आपके बीच आने वाले हैं, बस अल्लाह से दुआ करते हुए और आप सबसे मैंने जो गुजारिशात किए, चंद मारूजात जो मुतफर्रिक शक्ल में मैंने गुजारिश की थी, इंशाअल्लाह आप सब उस पर अमल करेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें कहने से ज्यादा, आप सबको सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए।